حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سندھ پر باب الاسلام کا ٹھپا لگانے والے یہ نہیں جانتے یا دوسروں کو نہیں جاننے دینا چاہتے کہ اس خطے میں اسلام کا ظہور عربوں کے حملے سے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، جس کی متعدد دلیلوں میں سے ایک واضح دلیل بھمبور میں واقع ایشیا کی سب سے پرانی مسجد ہے، جو عربوں کے سندھ پر حملے سے کافی عرصہ پہلے نہ صرف تعمیر ہوئی بلکہ ان کے یہاں آ چکنے کے بعد تک بھی بسی بھی رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سندھ پر راجہ داہر کے والد چچ کی حکومت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور ان سے پہلے والے ادوار ہی سے سندھ کی سرزمین برگزیدہ اور پرہیزگار بندوں کی آماج گاہ رہی ہے۔ روڑی، سیوستان جسے آج سیون شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ٹھٹا زمانہ قدیم سے علم و ادب، دانش و عرفان کا محور و مرکز رہنے والے شہر تھے۔ یہ بات مستند کتابوں سے ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دعوت اسلام دیے جانے کے بعد دنیا کے جو خطے سب سے پہلے لبیک کہہ کر اسلام کے پیغام کو قبول کر کے اس کی ترویج میں پیش رہے، ان میں سندھ سر فہرست ہے۔ اسی لیے تاریخ کے اوراق سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سندھ کے ساتھ خاص رغبت اور محبت تھی۔ اس ضمن میں متعدد احادیث بھی مروی ہیں۔ تاریخ اسلام کی مشہور کتاب جمع الجوامع، جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، میں آیا ہے کہ سرزمین سندھ وہ عظیم خطہ ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے سندھ سے ہوا کے رستے خوشبو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب سے ایک خط صحابہ اکرام کے ہاتھوں سندھ کے باشندوں کی طرف ارسال کیا۔ صحابہ کی وہ جماعت اس وقت سندھ میں نیرون کوٹ، جو کہ موجودہ حیدرآباد ہے، میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچی، جن کی دعوت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر وہاں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 5 صحابہ کے اس وفد میں 2 صحابہ اکرام اپنے اس دورہ سندھ سے واپسی پر کئی سندھی میزبانوں کو ساتھ لے کر مدینے پہنچے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو شرف ملاقات سے سرفراز کر کے صحابی کے رتبے پر فائز کیا، اور سندھ کے وہ متعدد اللہ کے پیارے لوگ اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ صحابی کے رتبے کو بھی پانے میں کامیاب رہے۔ ان 5 میں سے باقی 3 صحابہ سندھ میں رہ کر ہی تبلیغ اسلام کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی آخری سانسیں سندھ ہی میں لیں۔ ایک روایت کے مطابق انہیں نیرون کوٹ کے قلعے ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرزمین سندھ میں نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ صحابہ اکرام کے کردار اور عظمت سے اس خطے میں سب سے پہلے روشناس ہوئے۔ سندھ کے عظیم عالم اور تاریخ اسلام کے عظیم محقق مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بیاض ہاشمی میں سندھ کے 2 صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ شکارپور کے قریب محبوب گوٹ میں 3 صحابہ حضرت عمرو بن ابسا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جہنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن اقتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اسی گوٹ میں ان 3 صحابہ کے گھروں کے آثار بھی موجود ہیں، گو کہ وہ گھر اب اپنی سالم حالت میں باقی نہیں رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث تاریخ اسلام کی مشہور زمانہ کتاب فضائل اعمال کے اہم باب فضائل قرآن میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ جن 3 صحابہ کے بارے میں ابھی ذکر مقدس ہوا، یہ صحابہ 10 صحابہ اکرام کی اس جماعت کا حصہ تھے جو افغانستان کے راستے سندھ میں تبلیغ اسلام کی غرض سے آئی۔ سندھ کے ایک اور فاضل عالم علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی نے مولانا حاجی احمد ملاح کی جانب سے کیے ہوئے قرآن پاک کے منظوم سندھی ترجمے کے مقدمے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ میں دربار رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا کہ وہاں پر 2 وفود آئے،
ایک افریقہ سے اور دوسرا سندھ سے، جو دونوں حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معروف سندھی محقق مامور یوسفانی نے اپنی کتاب میں ضلع میرپور خاص کے تعلقہ جیمس آباد، جس کو اس وقت کوٹ غلام محمد بھی کہا جاتا ہے، میں ایک صحابی کے مرقد کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے، جہاں اصحابو نامی ایک دیہ بھی ریونیو ریکارڈ میں موجود ہے، جو اسی صحابی کے نام سے منسوب بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ بھی سندھن تھیں، جو صحابی کے رتبے پر فائز ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک زوجہ جندان بھی سندھ سے تھیں۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے محمد، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے تھے، کی ماں کو دیکھا جو سندھن تھیں۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سخت بیمار ہونے پر سندھ کے طبیب سے علاج کروانا، جس کا ذکر تاریخ اسلام کے معروف تاریخ دان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موتا محمد میں بھی آیا ہے، سندھ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط تعلق کی دلیل ہے۔ شہر علم کے دروازے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کا مستند قول ہے کہ علم اور عرفان کا سورج سرزمین سندھ سے ابھرا۔ معروف مورخ ابن حبیب اپنی کتاب تصنیف المجر میں لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بیوپار کی غرض سے دبا نامی ایک میلے میں پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھی لباس کو دلچسپی سے دیکھا۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت کے طور پر تمام صاحبان علم جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہونے والے سندھ سے تشریف لانے والے صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سندھ کی مخصوص ثقافتی چادر اجرک کا تحفہ پیش کیا، جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانوں مبارکوں پر رکھنے کا شرف بخشا۔ بلکہ یہ بات بھی روایت میں آئی ہے کہ اجرک آپ کا مرغوب اڑھاوا رہا۔ اس دور میں یمن اور دیگر عرب ممالک میں سوتی کپڑا اور چادریں وغیرہ سندھ سے برآمد ہوتی تھیں، کیونکہ دریائے سندھ کا وجود صدیوں سے ہے اور اس کے راستے سابقہ بحیرہ سندھ یعنی سندھین سی، جس کو آج کل بحیرہ عرب کہا جاتا ہے، کے توسط سے سندھ کا عراق، مشرق وسطی اور مشرق بعید سے یورپ تک تجارت کا سلسلہ کم و بیش گزشتہ 7000 سال سے جاری ہے۔ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں بنو حارث قبیلے کا ایک وفد قبول اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کانہم رجال الہند السندھ، یعنی یہ لوگ جیسے ہند سے ہوں یا پھر سندھ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سندھ سے نسبت کے بے شمار حوالوں میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ حوالہ عالم آشکار ہے، جس کا ذکر مصر سے شائع شدہ ایک اہم کتاب معارف ابن قطی بیہم کے صفحہ نمبر 95 پر بھی آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ظالموں نے عراق آنے سے روکا تو آپ نے ان سے فرمایا، ان لستم برازین بورد العراق فاترکونی لیذهب الی السندھ، یعنی تم لوگ اگر میرے عراق آنے پر راضی نہیں ہو تو پھر مجھے چھوڑ دو کہ میں سندھ چلا جاؤں۔ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے سندھ کا کوئی باشندہ۔ مشہور کتاب فقہائے ہند کے مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہند اور سندھ میں مجموعی طور پر 25 صحابہ تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں متعدد صحابہ کے مراقد موجود ہیں۔ حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوت العاشقین کے صفحہ نمبر 2 پر تحریر فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھ کے ساتھ اپنی رغبت اور محبت کا اظہار ایک مختصر سندھی جملہ
اپنی زبان اقدس سے ادا کر کے بھی کیا۔ وہ جملہ تھا ادا اورے آؤ، یعنی بھائی یہاں آؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار کے سرزمین سندھ سے گہرے تعلق کے حوالے سے اتنے کثیر تعداد میں واقعات اور حوالہ جات ہیں کہ اس موضوع پر ایک نہیں متعدد کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بلکہ سندھ کے حوالے سے ایسے اذکار جو مختلف مستند کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں کو یکجا کرنے کی اشد ضرورت ہے، جو اس دور کا تقاضا بھی ہے اور اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کرنے والے خطوں کو صحیح مقام دینے کے حوالے سے ضروری بھی۔ سرزمین سندھ ہمیشہ سچ کی طرفدار رہی ہے، اسی لیے جب انسانیت کا علم بردار اور امن کا حامی مذہب اسلام پھیلا تو سرزمین سندھ اس کی تقلید کرنے والے خطوں میں پیش رہی۔ اسی لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سندھ کے تعلق کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ یہ تحریر روزنامہ نوائے وقت کراچی میں جمعرات 30 نومبر 2017 بمطابق 11 ربیع الاول 1439 ہجری کو اگر مگر مبادہ کے مستقل عنوان کے تحت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شائع ہوئی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ،